الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جیسا کہ ہم نے نماز کے متعلق شروع کیا تھا، کل اس کی 6 شرائط پڑھی، لیکن کچھ دوست احباب کے اصرار کی وجہ سے تراویح کا جو ہے وہ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کل نماز کے جو فرائض ہیں اس پر ڈسکس کی جائے گی۔ سب سے پہلے تراویح کے متعلق جو احکام ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے مسائل بھی سنیں گے۔ رمضان مبارک کی خصوصی عبادت جو ہے وہ نماز تراویح ہے۔ تراویح ہر عاقل بالغ مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا ترک یعنی اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اچھا، اب یہ جو تراویح جو ہے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں باقاعدہ اس کی جماعت کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کے دور خلافت میں ہی 20 رکعت تراویح کو رائج فرمانا ہے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے باجماعت قرار دیا ہے تو کتنی رکعتیں تھیں؟ 20۔ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا 20 رکعت تراویح پر ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جتنی بھی کتب ہے ان میں 20 کا ہی فگر نظر آتا ہے، 8، 10، 4 اس کا فگر جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی کا ملتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع یعنی متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ کتنی رکعت ہیں؟ 20۔ 20 رکعت تراویح کی حکمت بھی سماعت فرما لیں۔ اس کی حکمت یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ رات اور دن میں کل 20 فرض واجب ہیں، یعنی 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں 17 فرض ہیں اور 3 اس میں وتر ہیں، یعنی اگر فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ ملائیں تو 17 بنتے ہیں۔ اور کیونکہ وتر واجب کا درجہ رکھتا ہے اور وتر کی قضا بھی ہوتی ہے اگر نہ عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کو بھی ایڈ کریں تو یہ فرض اور واجب کی جو تعداد بنتی ہے وہ 20 بنتی ہے۔ تو اس لیے اس میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ ہے لہٰذا رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی تاکہ فرض اور واجب کے مدارج اور بڑھ جائیں اور ان کو خوب تکمیل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی حکمت یہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے تراویح کا؟ ویسے تو ڈھیر سارے فوائد ہیں، معاشرتی طور پر اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تراویح قرآن پاک کو یاد کرنے اور اس کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، قرآن پاک کو یاد کرنے۔ اچھا، فرمایا اس کے ذریعے جہاں قرآن پاک کی دہرائی ہو جاتی ہے وہاں قرآن پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ فرمایا اگر تراویح نہ ہوتی تو حفظ قرآن کا رواج بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ اکثر جو حفاظ کرام سال میں نہیں پڑھتے لیکن وہ بالخصوص ماہ رمضان مبارک اس نیت سے ہی اس کو یاد رکھنے میں جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں کہ ہم نے تراویح میں قرآن پاک سننا ہے یا سنانا ہے۔ یعنی ایک اس کی حکمت تراویح کی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جو ہے وہ بھی رواج باقی رہتا ہے۔ اچھا، اب تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے یا تراویح ہم نے کب ادا کرنی؟ اب یہ مسائل شروع ہو گئے، اس پر تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ تراویح کا وقت
عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، یعنی یہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد صبح صادق یعنی سحری کے وقت ختم ہونے تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اس وقت تک تراویح کا وقت ہے۔ اس میں سے جب بھی چاہیں ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھ لی تو تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اگر فرض پڑھنے سے پہلے پڑھ لی تو اس صورت میں آپ کی تراویح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے، کسی وجہ سے آپ کی جماعت مس ہو گئی، اور جبکہ مسجد کے اندر جماعت فرض کی ہو چکی ہے اور آگے تراویح کی شروع ہو گئی ہے، تو ہم اس وقت تک تراویح نہیں شروع کر سکتے جب تک ہم 4 فرض نہ پڑھ لیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اس وقت تک ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تراویح کا وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم نے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے۔ اچھا، عام طور پر تراویح وتروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا دوسرے جب مسائل شروع کریں گے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ عام طور پر تراویح وتروں سے پہلے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھ کے پھر جماعت کے ساتھ وتر یا الگ سے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی وتر سے پہلے پڑھ لے تو تراویح بعد میں پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر وتر پہلے پڑھ لے، جیسا کہ اس دفعہ ماہ رمضان مبارک کا چاند لیٹ نظر آیا، جبکہ اکثریت نے نماز عشاء ادا کر لی تھی اور بلکہ وتر وغیرہ بھی پڑھ لیے تھے۔ وتر کے پہلے پڑھ کے بعد میں بھی ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرضوں سے پہلے تراویح ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا جی، اب مزید مسائل سماعت فرما لیں۔ فرمایا تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید پڑھا جائے، اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے، یعنی کہ پیچھے امام صاحب کے کھڑے ہیں اور آگے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر صورتوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک قرآن کی صورت ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے اپنی توجہات جو ہیں وہ امام صاحب کے، قاری صاحب کے جو وہ لفظ ادا کر رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا سننا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگوں نے مل کر اگر قرآن پاک سن لیا تو سب کی طرف سے وہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یعنی جب ہم 2 رکعت تراویح پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یا پیچھے جا کر باتیں کرتے ہیں، یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں نا جی جب تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتا ہے تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں، تو فرمایا یہ طریقہ درست نہیں، کہ یہ نہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو پھر آپ اللہ اکبر فوراً قیام کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ جب امام صاحب نے رکعت نہیں شروع کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ ہی اپنی تراویح کی رکعت شروع کریں۔ جی، یوں تو بعض لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کرسیوں پر بیٹھ کر، اور کچھ لوگ بعض رکعتیں کھڑے کھڑے اور بعض زمین پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو بندے معذور ہیں ان کے لیے شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ تراویح کھڑے ہو کے پڑھیں، نہ کہ بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں۔ اچھا، بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک اگر ہم بیٹھ کے نماز تراویح ادا کریں گے تو تراویح ہو گئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں۔ کچھ لوگ 8، اب یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کچھ لوگ 8 یا 10 تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ وہ اتنی رکعتوں پر عمل کر بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20، اور 20 کی 20 سنت موقدہ ہیں، اس کے ترک کرنے کے باعث گناہگار ہوتا ہو وہ انسان، یعنی کہ جو 20 سے کم پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا مکمل 20 پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ رمضان مبارک میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، یہ کیونکہ اس پر بھی بار بار کہا گیا کہ یہ وتروں کا کیا کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ سنیں۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔
مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وطر بھی تنہا پڑھے، یعنی اگر جماعت نہیں ملی تو اس نے اپنے فرض الگ پڑھے ہیں اور اس نے پھر تراویح جماعت کے ساتھ بھلے پڑھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے وطر الگ پڑھے۔ البتہ اگلی بات، اگر کسی نے نماز عشاء جماعت سے نہ پڑھی اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو اس کے بھی وطر ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے، دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو جماعت کے ساتھ وطر جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھتے یعنی کہ اگر آپ الگ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے ہی بہتر ہیں۔ اچھا جی، تراویح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز، اس کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو امامت کے اہل ہو۔ یہ سارے احباب اس پر بھی غور کیجئے گا۔ اچھا جی، تراویح کے لیے امامت کا معیار اچھی اور سریلی آواز نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہ مطالبہ ہو کہ قاری صاحب کی آواز اچھی سریلی ہو، یہ ہونا چاہیے، لیکن فرسٹ پرائرٹی پہ کیا ہے کہ اس کا تلفظ درست ہو، یعنی قرآن جو وہ پڑھے گا بھلے وہ صورتوں کے ساتھ ہی پڑھے، 10 صورتیں اگر پڑھتا ہے لیکن وہ کم از کم جو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے یا سنا رہا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کی قرات ہو، تب ہی اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ بعض حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ داڑھی منڈواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کراتے ہیں، انہیں بھی ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنی، جو داڑھی منڈواتے ہیں، جو ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں، فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور نماز کو دوبارہ لٹانا واجب ہے، یعنی امام کا جو یہ داڑھی ہے اس کا بھی پورا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو سیکھ کر آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔